يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. راہ خدائے عزوجل میں ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دین اسلام کا یہ چمنستان سرسبز و شاداب ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو پیش آنے والے مصائب و علام کا تذکرہ بڑا دل سوزوں جا گداز ہے۔ بالخصوص میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے جو مصیبتیں جھیلیں ان کا تو تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ جفاکار و ستم شعار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدھا درخواستیں بھیج کر کوفے آنے کی دعوت دی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زمین کو شرف قدم بوسی عطا فرمایا تو بجائے استقبال کرنے کے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلح لشکر لے کر آپ کے صدے راہ ہوئے، نہ شہر میں داخل ہونے دیا نہ ہی وطن واپس لوٹ جانے پر راضی ہوئے۔ حسینی قافلے کو ریگزار کربلا میں اقامت پذیر ہونا پڑا۔ قرباتنوں نے فرات کا آب رواں خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ اہل بیت کے ننھے حقیقی مدنی منع تشنہ لب ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور باپردہ بیٹیاں سب بھوکو پیاس سے بے تاب و ناتواں ہو گئے تھے۔ تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور بے وطنی کا احساس الگ دامنگیر ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرارے تیغ و سنان سے مسلح درپے آزار اور اپنے ہنر آزمانے کا طلبگار ہے، مگر بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود فرزندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسی بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا کہ آدھا انگشتے بدن نہ رہ گئے۔ کئی یزیدیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خاندان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہال داد شجاعت دیتے یکے بعد دیگرے شہادت سے سرفراز ہوتے گئے۔ عزیزوں اقارب، دوستو احباب، خدام و موالی، دل بند و جگر پیوند سب نے آئین وفا ادا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں فدا کر دی، اور اب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر بے کسی و بھوک و پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے شمشیر بکف ہو گیا، اور اس کمال مہارت و ہنرمندی سے مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے ناموران صف شکن کے خون سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو سیراب فرما دیا اور نعشوں کے انبار لگا دیے۔ ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں۔ بالآخر تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گر آئیں۔ امام تشنہ کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھار میں نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لوہان ہو گیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔
ظالموں نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤ سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ رائے حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر اپنی جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ قارئین کرام، واقعہ کربلا 61 ہجری ماہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی یاد دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے کارنامے سنہری حروف میں کندہ ہیں۔ ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی توثق و احتشام سے محافل و مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شاندار اور بے مثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کی برگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں ان سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قارئین کرام، بلا شبہ کربلا والوں کی یاد منانا، ان کے ایصال ثواب کی خاطر کھچڑا اور دیگر کھانے پکانا، پانی کی سبیلیں قائم کرنا اور ذکر شہادت و مناقب اہل بیت کی محفلیں منعقد کرنا جائز اور مستحسن ہے، مگر ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کی اور زبان تو کجا دل میں بھی شکوہ و شکایت کو پناہ نہ دی، اور ہم ہیں کہ ذرا سی مشکل آئے یا معمولی سی پریشانی لاحق ہو، شکووں کی انبار لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی اولاد کے سبب تو کبھی ہمسایوں کے ذریعے، کبھی اپنوں کی وجہ سے تو کبھی بیگانوں کی وجہ سے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہے، اس سے جی نہ چرائے اور ہرگز حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ جس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مصائب کا مردانہ وار سامنا کیا، اس کا تصور کر کے ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس طرح اسلام کی سربلندی اور حق برتری کے لیے آپ نے اپنے وطن مدینہ طیبہ سے کربلا کا سفر اختیار کیا، اسی کی یاد میں ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی اشاعت اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے راہ خدا
عز و جل میں سفر اختیار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں بزرگان دین اور اسلاف کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت مزید پختہ اور قربانیوں کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی۔